نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بات بندی نہیں پر بنا لیتے ہیں. میرے آقا تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے اللہ جب ان گناہگاروں سے تو درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں. اردو سمجھ نہیں آتی حضرات کو؟ یہ نہیں میں سارا بیان کروں آخر میں پتہ چلے اردو ہی سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کو اشعار سمجھ آئے ہیں تو محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ. اللہ اکبر. مجھے سبحان اللہ کلوانی آتی ہے. 4 سال پہلے میں نے کلوائی تھی. کتنے سارے ساتھی مجھے ابھی ملے کہ گھر والی نے ڈنڈوں سے مار مار کر ہم سے سبحان اللہ کلوائی ہے. ہاں کیا کہنے. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. مولوی صاحب نے مسجد میں جمعے کو بیان کیا. فرمانے لگے یہ گھر والیاں تمہاری لیے اتنے انتظام و انصرام کرتی ہیں بیچاریاں. کبھی کبھی یہ کھانا بنا کر سامنے لگے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو. کھانے کی تعریف کر لیا کرو. گھر والی خوش ہو جائے گی. گھر والی خوش رہے قسم پہ خدا پورا گھر خوش رہتا. سادہ بندہ تھا بیچارہ. جمعے کی نماز پڑھ کر گیا. گھر والی نے سامنے لوازمات کھانے کے رکھے. پلیٹ میں دال رکھی. جیسے لقمہ لیا کہنے لگا سبحان اللہ کتنی پیاری دال ہے. پھر دوسرا لقمہ لیا کہنے لگا سبحان اللہ کتنے پیارے ہاتھوں نے پکائی ہے. گھر والی کچن میں گئی. لنگری کا مولے اور چٹو لے کر آئی. مارا سیدھا سر پر غڑس. کہنے لگی کملیا 22 سال تک پکا کر کھلاتی رہی. ایک دن بھی تعریف نہ کی. آج ہی پڑوسن نے دال بھیجی ہے بڑی تعریفیں کر رہا ہے.
ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے، جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بند ہے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، منزل کی جستجو میں ہے کیوں کھویا ہوا ہے راہی، خود اتنا عظیم بن تو ہو کہ منزل تجھے پکارے، اور نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، سو بہار جب حقیقت کٹا تب نگیں ہوا، ہزاروں سال نرگس اپنی بہنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن مہندی دوبن پیدا، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر ہی گل گلزار ہوتا ہے، اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت مدارس کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں میں، اور وہ عرش کے چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ میرے واجب الاحترام صد تکریم حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مدرسہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سالانہ پروگرام عظمت قرآن و تقسیم انعامات کے نام سے معنون انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ سے 15 طلباء کرام نے قرآن مجید حفظ پڑھا، 8 طلباء نے ناظرہ پڑھا، 6 طالبات نے ناظرہ مکمل کیا۔ مدرسے کی منتظم اعلیٰ مولانا محمد سلمان سعیدی صاحب نے اور ان کی برادران نے اور ان کی سرپرستی کرنے والے اکابرین نے یہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پروردگار عالم ہم تمام کی حاضری قرآن کی محبت میں قبول فرمائے۔ مجمع کے ساتھی بالکل چپ بیٹھے ہیں، یوں لگتا ہے کسی مردے کو بخشانے آئے ہیں۔ اتنے سارے ساتھی بیٹھے ہو اللہ کے بندو، میں پٹھان ہوں، چھچ کا رہنے والا ہوں، بہت سارے چرے چھاچی میں جانتا ہوں۔ میرے گاؤں میں 4 محلے ہیں، برزئی میرا گاؤں ہے، تاسو برزئی، موساہیل، قاسمہیل، عیساہیل، شباہیل، ہم موساہیل میں رہتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ بیچارے شکوہ کر رہے تھے
کہنے لگے سرحد میں بیان کے لیے گیا اور مولانا طارق جمیل صاحب دام برکاتہم عالیہ نے جنت کا منظر پیش کیا. ان کو بیٹا بٹھا دو نا یار، یہ چھوٹے چھوٹے. جنت کا مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان ہو، اللہ کا قرآن ہو، جنت کا طارق جمیل صاحب ترجمان ہو تو قسم پہ خدا بڈھے سے بڈھے جوان بندے کا بھی دل چاہتا ہے آج ہی مروں ڈائریکٹ جنت چلا جاؤ. یوں منظر کشی کرتے، فرمانے لگے ذوق شوق سے بیان کرتا رہا اور جب میں اپنی بات مکمل کی تو مجمع میں سے کسی نے غلطی سے بھی سبحان اللہ نہیں کہا. ویسے وہ یہ باتیں نہیں کرتے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے رائے ونڈ ہو یا اس کے علاوہ کراچی کا اجتماع ہو، بہت سارے اکابرین بیان کرتے ہیں، لیکن جب مولانا طارق جمیل صاحب بیان کے لیے آتے ہیں تو بھی مجمع حشاش بشاش ہو کر سبحان اللہ کی ترانے پہلے سے گانا شروع کر دیتا. تو مولانا نے شکوہ کیا کہ بھائی جنت کا منظر پیش کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن تمہارے منہ سے غلطی سے بھی سبحان اللہ نکلی. درمیان میں ایک ساتھی بیٹھا تھا، کہا وہ کھڑا ہوا مجھے کہنے لگا مولانا پہلے یہ بتاؤ کہ جنت میں نسوار ہوگی کہ نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو جنتی خواہش کرے گا. ارے بابا تو نسوار کی بات کرتا ہے، اگر محبت کا یہ انداز رہا تو میرا رب تیرے لیے جنت کے پہاڑ کھڑے کر دے گا. ہاں تو سارا مجمع کہنے لگا سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دو ذرا. اب مجمع ویسے آواز آئے گی استاد جی آگے رمضان آ رہا ہے، اگر تھوڑی نسوار حلال ہو جائے تو ہاں کیا کہنے. آپ ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھیں گے. ماشاءاللہ 15 بچوں نے قرآن مجید حفظ پڑھا، بہت بڑے اعزاز کی بات. میں نے جو آیت مقدسہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، پروردگار عالم نے اس میں ہم سب کو تنبیہ کر دی، متنبہ کیا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اس کے لیے لازم ہے کہ میں اور تو مل کر اپنی اولاد پر دین کی محنت کرے، اسلام ایمان کی محنت کرے، تاکہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور ہماری اولاد بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے. کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا کہ باپ جنت میں، ماں جنت میں، اولاد جہنم میں. ہاں جی، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اولاد کی فکر خود کرنی ہوگی تاکہ ماں باپ کے ساتھ اولاد بھی جنت میں ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے لیے اولاد کی تربیت پر توجہ دینی ہوگی، اور تربیت جب اس کی بچے کی دینی ہوتی ہے الحمدللہ وہ دنیا کی کسی میدان کے اندر بھی مار نہیں کھاتا. دینی تربیت، عقیدہ توحید پہ پکا، نبی کی سنت پہ پکا، اکابرین کے نقش کریمہ کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اتباع کیا جائے. بڑے سے بڑے فتنے آ جائیں انشاءاللہ اس کا پائے استقلال اپنی جگہ سے ڈگمگا نہیں سکتا. اس کے لیے لازم ہے کہ ماں باپ محنت کرے. جب عقیدہ ماں باپ بناتے ہیں بچے کا بڑا مضبوط ہوتا. استاد بھی بیچارے محنت کرتے ہیں، ہر وقت پڑھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن گھر کی جو محنت ماں باپ کی ہوتی ہے اس کا اثر بہت دیر تک اور دور تک پر اثر رہتا.
مفکر اسلام حضرت اقدس مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اسکول میں پڑھ رہے تھے. واقعہ آپ کی سوانح میں لکھا. انگریز کا دور تھا. ایک ڈیو آیا معائنہ کرنے کے لیے. اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو ساتھ لیا. کلاس سے دیکھتے دیکھتے ایک کلاس میں چلا گیا تو کہنے لگا ان طلباء سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھیں. تو اس کی نظر مفتی محمود پر پڑی. کہا اس بچے کو بلاؤ. قریب بلایا. کہا نام کیا ہے؟ کہا محمود. کتنا پیارا نام. کہا بچے بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ کہا انشاءاللہ تجھ انگریز کو اس پاک سرزمین سے نکال کے رہوں گا. ہم تو اپنے بچے کو تیار شاہ بچے تیار شاہ. یہ جو تمہارا چاچا نا تربور ہے اس کے گلے پہ ایسی چھری چلانی ہے کہ اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں. ہم اس کے لیے تیار ہے. بس فلانا ہے مجھ سے آگے نکلا ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے چاہے حلال ملے یا حرام ملے. ارے اولاد پہ ایسی محنت ہو کہ ان کا مرنا جینا اللہ کے لیے ہو. ارے مفتی محمود پرائمری کا اسٹوڈنٹ گھر سے ذہنیت کیسی ملی. کہا تجھ پلیت انگریز کو اس پاک سرزمین سے نکالوں گا. یہ میرا آئندہ کا ایجنڈا. وہ انگریز افسر بڑا تلملایا. ہیڈ ماسٹر کو دیکھا وہ بیچارہ تو پیلا پڑ گیا کہ نوکری بھی گئی چھوکری بھی گئی. ہاں کیونکہ یہ تو انگریز کے بڑے وفادار تھے. ساری زندگی ان کی اور ان کی کتوں کی چوکیداری کرتے رہے. افسر سے کہنے لگا ہم محنت کریں گے ان پر آپ پریشان نہ ہو. آئندہ آپ آئیں گے تو ان کا ذہن بدلا ہوگا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جب ماں باپ بچوں پہ محنت کرتے ہیں اساتذہ ان کا عقیدہ صحیح بناتے ہیں بڑے سی بڑی لالچ کو بھی وہ ٹھکرا دیا کرتے. سال 2 سال بعد دوبارہ وہی ڈیو آیا معائنہ کرنے کے لیے. کلاسیں دیکھتے دیکھتے کلاس میں چلا گیا. نظر پڑی محمود پر. کہا اس بچے کو بلاؤ. کہا نام کیا ہے؟ کہا محمود نام ہے. بچے بڑے ہو کر کیا کام کرو گے؟ کہنے لگا سب سے پہلے تجھ انگریز کو اور اس کے بعد اپنے اس ٹیچر کو بھی دونوں کو نکالیں گے تاکہ نہ انگریز رہے نہ انگریز کا بغل بچہ رہے. ہاں جی یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ماں باپ کا اپنا ذہن بنا ہو. ماں باپ بیچارے خود در بدر خور پسر ہوں تو اولاد کو کیا بنائیں گے؟ ماں باپ کو خود نہیں پتا. ہمارے ساتھی قاری علی اشرف صاحب سلیم خان والے قائد آباد میں ان کا مدرسہ کہنے لگے مسجد میں جھاڑو لگا رہا تھا. ایک اچھی خاصی عمر کا بندہ مسجد میں آیا. میں نے کہا میں جھاڑو لگا رہا ہوں صفے سیدھی کر رہا ہوں آپ ذرا آزان دے دو. میں نے مائک کھول دیا. کہنے لگا قاری صاحب مجھے شرم آتی ہے. قاری صاحب ہمارے بڑے حاضر جواب تھے. چل پڑے دروازے کی طرف. کہا قاری صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہا بار گلی میں دیکھتا ہوں کوئی بے شرم ملے تو اس کو بلاؤں تاکہ اذان دے دے. میری بات پہ خبر نہیں ہونا. میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا نا سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ نکلتی نہیں. یہ مشان روڈ پہ ہمارے چھچ کے بہت سارے لوگ ہیں. تمہاری اشفاق کالونی میں بھی ہے. ادھر ہی کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ناچنے کے لیے کنجروں کو بلاتا ہے. کس کو بلاتا ہے؟ کنجروں کو اور کنجریوں کو. اس میں بڈھے بڈھے ناچ رہے ہوتے. اس وقت ان کو شرم نہیں آتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. لیکن جب دین کا کام آ جائے تو ہم لوگوں کو شرم جلدی آ جاتی. ہاں جی
ساتھ ہی نماز میں بندہ کھڑا ہوگا سر ننگے، ہم اس کو اتنا بھی نہیں بول سکتے یار سر ڈھک کر نماز پڑھا کرو، یہ نماز کا حصہ۔ اور تو ہمارے مسجد کا مولوی صاحب بھی نہیں بول سکتا بیچارہ شرم کے مارے، حالانکہ یہ علماء کا حق بنتا ہے، بیٹھے مفتیان حضرات بھی، کہ امام کا حق بنتا ہے مکبر کی تکبیر کے دوران وہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ لوگ کیسے کھڑے۔ اکثر لوگ ابھی مکبر نے تکبیر ہاتھ پہلے سے باندھے ہوئے، ہمارے مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں ان کے بڑے بھائی جو آج کل ایئر فورس میں ہے، میرا بھی ایسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا مکبر کی تکبیر کے دوران پیچھے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پریڈ ہونے والی ہے، غلط۔ ارسال سنت ہے دونوں ہاتھ نیچے ہوں۔ نئی حکومت بنی تھی، نیا وزیر اعظم آپ کا آیا تھا تبدیلی والا، ساتھی آیا کہا استاد جی، میں نے کہا کیا ہوا؟ الٹا ہاتھ باندھا ہوا ہے نماز میں نے کہا شکر کر آگے باندھا ہے پیچھے نہیں باندھا۔ پھر ہم کیا کرتے؟ غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، یقین ہو تو ہم سیمنٹ کا ہی اپنے لیے وزیر اعظم بنا لیتے۔ اللہ اکبر! ارے اپنے اندر جرت ہو ببانگے دوہل حق کہنے کی، ارے سر ننگے نماز پڑھنا یہ عین بے ادبی ہے نماز کی۔ ثمرات الفقہ میں مفتی عبدالشکور صاحب میرے استاد محترم نے لکھا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے بولا سر ڈک لو، کہنے لگا منا پریدا منہ کو دے۔ میرے جملے پہ توجہ کرنا، رہنے یار نماز ہی تو ہے۔ گویا اس نے نماز کو اتنا ہلکا سمجھا ہے اور نماز کو اتنا ہلکا کر کے توہین کر رہا ہے، کھڑا مسجد میں ہے لیکن دار اسلام سے نکل چکا۔ نائی کی دکان پہ چلا گیا، میری داڑھی شیف کر لے۔ بھائی کیوں؟ جلدی کرنا، جمعے کا دن ہے، ثواب نہ رہ جائے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ ارے آپ کو درد دل سنانے آیا ہوں، رب کی قسم قیامت کے دن میرا رب بولے گا اور میرے نبی کے نام لے واؤ، جن کو میرے نبی سے محبت ہے کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑے ہوں گے تو اللہ پھر آگے یہ بھی کہہ سکتا ہے جس کا چہرہ میرے نبی کے چہرے کی طرح ہے، جنت کے 8 در کھلے ہیں، جہاں سے مرضی ہے چلے جاؤ۔ مرنے کے بعد داڑھی رکھیں گے، مرنے کے بعد نمازیں پڑھیں گے، مرنے کے بعد قرآن پڑھیں گے۔ اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے درد دل بیان کرتا ہوں، اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجا دو۔ نماز کے لیے آؤ سر ڈھک کر۔ میرے مادری علمی جامعہ ربیہ سلو میں 9 سال پڑھا، ہمارے مدرسے کا یہ طرح امتیاز، ہمارے مدرسے کا طالب علم جہاں ملے گا اس کی گریبان کی قمیص کی پٹی سیدھی لگی ہوگی، الٹی نہیں، جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے۔ الحمدللہ سر ننگے ہمارے طالب علم آپ کو کسی شادی اور فنکشن میں بھی نظر نہیں آئیں گے، اتنی سختی ہوتی۔ آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتا چلو، ابھی میرا بیان صحیح معنی میں شروع نہیں ہوا، ابھی میں اپنا گلا صحیح کر رہا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ ایک بندہ مدرسے میں آ گیا اور نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ بعض بندے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی عادت ہوتی۔ پاس طالب علم کھڑا تھا کوئٹہ کا، اس نے جالی کی سفید ٹوپی، ہمارے ہاں صاف ستھری ہوتی ہے، اس بندے کے سر پر رکھ دی، اس نے گرا دی، طالب علم نے 2 رکھ دی، اس نے پھر گرا دی، طالب علم نے 4 کر دی، اگلی رکعت میں گرا دی، طالب علم نے 8 رکھ دی، آخری رکعت میں وہ گرا دی، طالب علم نے 16 ٹوپیاں رکھی اور مینار پاکستان بنا دیا، پاس خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اب جب سلام پھیرا تو بندے کو بڑی کوڑ چلی ہے، غصے میں تھا۔ ہمارے شیخ المربی فقیہ النفس مفتی محمد ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ سنتیں پڑھنے اپنے دفتر کے سامنے آتے،
فرمانے لگے لگتے لگتے میں نے گزرتے ہوئے اس بندے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آج کسی طالب علم نے صحیح مسلمان کیا. دفتر کے سامنے پہنچا, پیچھے بندہ دوڑتا ہوا آیا, مولانا کتنی بدتمیز طالب علم ہے, میرے سر پہ ٹوپی رکھی ہے. میرے شیخ کہنے لگی اللہ کی بندے سر ننگے کو ٹوپی پہنانا تو عین ادب ہے, یہ کہاں سے بے ادبی ہو گئی؟ بندے کی قمیص نہیں آپ پہنا دو یہ ادب ہے, بندے کے پاس جوتے نہیں آپ دے دو یہ ادب ہے. مجھے جوتے پر ایک واقعہ یاد آ گیا, سنا دوں. میری تقریر منتشر قسم کی ہوگی لیکن فائدہ بہت سارے بندوں کو ہو جائے گا. ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن مجھے یہ بات پوچھوں گا, یہاں سے میں آگے چلوں گا. ایک بندہ مسجد میں تھا, اشراق کی نماز پڑھی, روتا رہا روتا رہا روتا رہا. توجہ کرنا, کہنے لگا یا اللہ تیرے دنیا میں کتنے دوست ہیں, آج میری کسی اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کرا دے. توجہ کرنا, دکاندار دعا مانگتا ہے یا اللہ زبردست گراہک بھیج دے. ٹھیکیدار دعا مانگتا ہے اللہ ایسا ٹھیکہ لگ جائے چس آ جائے. آپ کی مسجد کو بھی کام جاری ہے, آپ کو تو اللہ کرے ٹھیکیدار اچھا ملے جو رمضان شریف سے پہلے فارغ کرے. ہاں جی, کہا اللہ اپنے دوست سے میری ملاقات کرا دے. اور میرے ربا دنیا میں تیرے کتنے دوست ہیں, مجھے اپنے ایک دوست سے ملاقات کرا دے. توجہ کرنا, کہنے لگے مسجد سے نکل کے گھر جا رہا تھا, گلی میں دیکھا ایک بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے, چھوٹا بچہ ساتھیوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہے. اس کے پاؤں میں جو شوز پہنا ہوا ہے, جوتا پہنا ہوا ہے, آگے سے پنجہ نکلا, پیچھے سے ایڑی نکلی. تو یہ بندہ بال بچے دار تھا, بڑا نیک بندہ تھا. کہنے لگا اس بچے کے پاؤں کا نمبر یہ ہے, اور اس کے بعد جوتا نہیں. گیا دکان سے جوتا لیا جسے فٹ بال کھیلتے ہیں, اور اس بچے سے کہا بیٹا جوتا لوگے؟ کہا کیوں نہیں انکل, میرے جوتے پھٹے ہیں, لوں گا. لے لیے اور پاؤں میں پہنے تو اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بابا جی؟ کہا ہاں بیٹا. کہا اللہ کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا. آپ اللہ کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا. کہا بچے وہ کس طرح؟ کہا میں نے صبح اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ دنیا میں تیرے اتنے دوست ہیں, کسی ایک اپنے دوست کو بھیج نہ میرے لیے جوتا لے آئے. سوچتا ہے وہ بندہ کہنے لگا میں جگہ پہ روتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, ہمیں جب پتا چلے نا, ہاں جی, جس نیکی کے اندر جو اللہ ذو الجلال کا قرب ملتا ہے, کیسی کیسی نیکی انسان کے ہاتھ لگ جاتی ہے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ نماز پڑھتے ہیں سر ننگی, نماز پڑھتے ہیں جناب علی گندے کپڑے, نماز پڑھ رہے توجہ کہیں اور, نماز پڑھ رہا ہے پاؤں الٹی سیدھے رکھے ہوئے, نماز پڑھ رہا ہے ایک پینچا نیچے دوسرا اوپر. یہ بھی رنگ ڈنگ ہوندہ یار. اللہ اکبر. میرے شیخ سے وہ بندہ کہنے لگا شیخ طالب علم میں سب ٹوپی رکھی. مولانا کہنے لگے یہ تو عین ادب ہے, ادب. کہا مولانا آپ دیکھیں کتنی زیادہ رکھی ہیں. مولانا کہنے لگے بھائی تو خفا کس لیے ہوتا ہے, چلو آج سے پہلے 5-10 سال تک جو سر ننگے نماز پڑھتا رہا, آج الحمدللہ ایک نماز میں سب کی قضا پوری ہو گئی. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ہمیں اللہ نے ایسے اکابر دی. یہی مفتی محمود جن کا ایک بیٹا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ بھی ہے. جب یہ خود پڑھ رہے تھے, آپ کی یہاں کماڑی میں ایک بزرگ انہوں نے کتاب لکھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر, اس میں یہ واقعہ نقل ہے. مدرسے میں اسکول میں پڑھتے ہیں, اسکول میں, لیکن پگڑی گھر سے باندھ کے جاتے تھے, پگڑی گھر سے باندھ کے جاتے تھے. ہیڈ ماسٹر نے کہا فضل الرحمان, کہا جی صاحب. کہا ہمارا جو سرحد کا یونیفارم ہے, ملیشیا یونیفارم, پولیس والوں کی ٹوپی, یہاں لال ٹکا لگا ہوتا. دیر تک یہ چلتی رہی. آپ نے اس یونیفارم میں آنا, آئندہ کے لیے پگڑی باندھ کر نہیں آنا. کہا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بچے تھے, کہنے لگے سر
اگر پگڑی بغیر نہیں آنا تو میں پگڑی بغیر پھر آ بھی نہیں سکتا. گھر میں بیٹھ گئے, نہیں آیا. ایک دن چھٹی, دوسرا, تیسرے دن, چوتھے دن ہیڈ ماسٹر اپنے ساتھیوں کو لے کر سیدھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر دروازے پہ دستک دی. مفکر اسلام, ملت اسلامیہ کے عظیم رہنما, اللہ اکبر کبیرہ, ہاں جی, مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دروازے پہ آئے, ہیڈ ماسٹر کو بٹھایا, چائے پانی کرایا. کیسی آنا ہوا؟ کہا مفتی صاحب آپ کا بیٹا فضل الرحمان 3 دن ہو گئے اسکول نہیں آ رہا. بلایا, بیٹا کیوں نہیں جاتے؟ کہا ابو ہیڈ ماسٹر پگڑی بغیر نہیں چھوڑتا اور میں پگڑی بغیر جا نہیں سکتا. ہیڈ ماسٹر کہنے لگے مفتی صاحب ہم آپ کو بتانے آئے ہیں اس ایک بچے کی خاطر ہم نے اپنے قانون میں ترمیم کی ہے, اور وہ یہ کی ہے کہ یہ ایک جو ہے فضل الرحمان پگڑی باندھ کرائے گا, اس کو اجازت ہوگی. الحمدللہ نبی کی سنت جو اس وقت سر پہ سجائی ہے, آج بھی دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھ کر بھی اللہ کے نبی کی سنت اس کے سر کا تاج بنی ہوئی ہے. جب گھر سے محنت ہوتی ہے اثر پڑتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ, میری بات کو سیاست کی طرف لے کر نہیں جانا, اگر سیاسی بات مسجد میں کی جائے تو یہ مسجد کی تقدس کے عین مطابق. مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جو وزیر اعلیٰ تھے, پتہ ہے ہمارے استادوں کے استاد, مربی اور شیخ, فقیہ الحسن اور محدث کبیر حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے. راستے پہ جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہوا, مفتی صاحب نے کہا صفے بچھا دو. آج وزیر اعلیٰ جاتا ہے 50 گاڑیاں آگے 50 گاڑیاں پیچھے, پروٹوکول ہوتا ہے, کر و فر ہوتا ہے, اور سارے 500 بندوں میں ایک کا استنجا بھی نہیں ہوتا. وضو تو چھوڑو, نماز کیا پڑھیں گے؟ شکلیں دیکھو, نمو نمت تھا تو جن پاڑو لتا ہے, نماز پڑھیں گے؟ نماز تو آتی ہی نہیں. ارے ایسا درویش وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, رب کی قسم تیرے کشکول تب ٹوٹیں گے اور میرا رب آسمان سے جب بارش کرے گا زمین سارے اپنے ثمرات نکال کر تیری جولی میں ڈال دے گی. مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا صفے بچھاؤ, صفے بچھائیں, مکبر تکبیر پڑھنے لگا, نماز پڑھ لی. علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ڈی آئی جی کھڑا ہے, ڈی آئی جی سرحد کا. علامہ بنوری کہنے لگے ڈی آئی جی صاحب کہاں؟ ہاں. کہا آپ کا وضو ہے یا مفتی صاحب کے ڈر کے مارے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے؟ توجہ کرنا. ڈی آئی جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا بنوری صاحب رب کی قسم جب سے یہ درویش وزیر اعلیٰ ہمیں ملا ہے ایک دن بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر سے بغیر وضو کے نکلا ہوں. ارے میرے بھائیو بزرگو دوستو, ہم عاشق ہیں ایسی پھولوں کے جو شبنم سے بھی پاک ہوں, روندے ہوئے پھولوں کو ہم اٹھایا نہیں کرتے. اللہ والوں سے دوستی کرو, اپنے بچوں کا عقیدہ توحید و سنت پہ مضبوط کرو. کتنی شان والا اللہ نے قرآن دیا, کتنی برکت والا اللہ نے قرآن دیا. توجہ کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے, حاضی لگائی, کہنے لگا وما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین, کیا ہوا میرا ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا؟ بغیر پوچھے غیر حاضر ہو گیا, قرار واقعہ سزا دوں گا, ممکن ہے سزا کی وجہ سے ذبح بھی کر دوں, کوئی معقول وجہ بیان نہ کی. اللہ اکبر کبیر. مدرسہ حسان بن ثابت کی سالانہ تقریب میں آنے والوں, ارے جامعہ مسجد میں جمع ہونے والوں, طلباء کرام کو داد تحسین پیش کرنے والوں, سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں, ہدہد پرندہ آ گیا. سلام کرنے کے بعد کہنے لگا اللہ کی نبی صنعائے یمن سے آ رہا ہوں, وہاں پر ایک عورت ہے جو قوم کی بادشاہ بنی ہے, آپ کی طرح تخت و تاج کی مالک بنی ہے, سورج کو پکارتی ہے, رب السماوات والارض کو چھوڑ چکی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام
کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. میں نے اس کی طرف خط لکھنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کر دیا. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. ہاتھ لے کر دے دیا. ہدہد پرندے نے چونچ میں پکڑ لیا, اڑنے لگا. اللہ کے نبی کو الوداع ہی سلام کر کے جاننے لگا. سلیمان علیہ السلام نے آواز دے دیا ہدہد واپس آ جا, تیرے اڑنے میں تیزی نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کوئی پرندہ تجھے راستے میں شکار کر لے گا. تیری حفاظت کے لیے تیرے ساتھ میں کسی کو بھیجنا چاہتا ہوں. ارے وہ ہدہد پرندہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے بھی کوئی حاوی کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی میرے بھی کوئی زراور کیسے ہو سکتا ہے. میرے پاس خط ہے, اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلام خدا جن کے سینے میں ہے معطر مزہ ان کے جینے میں ہے. کہ اللہ کے نبی خطاب کا ہے, اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. ارے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا سپر پاور ہے اللہ کے نبی, میرے پہ کوئی پرندہ حاوی ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان تو عقیدہ بنانا, پورا قرآن تیرے پاس ہے, پھر بھی لاڑ میں کالے کی قانون کے پیچھے تو لگا ہوا. پوری قرآن کی تعلیم تیرے پاس ہے, پھر بھی غیروں کے سامنے تو جھکا ہوا. اللہ کا قرآن بڑی شان والا, بڑی برکت والا. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ساری زندگی میں اللہ کی نبی کی ختم نبوت کا دفاع کیا, بوڑھے ہو گئے, گھر میں باندھی ہے نوجوان. وہ ظالم یہ کرتی, پینے میں زہر ملاتی, کھانے میں زہر ملاتی. سوچ یہ تھی کہ میرا مالک بوڑھا ہے, مر جائے میری جان چھٹ جائے. اللہ اکبر کبیر. محمد حسان بن ثابت کی سالانہ تقریب میں آنے والوں, سال پورا ہو گیا, زہر ملا کر پلاتی رہی, کھلاتی رہی, لیکن اللہ کے ولی پر زہر اثر نہ کرتا. آ گئی قدموں میں گر گئی. اللہ والے ماجرا کیا ہے؟ پانی میں زہر دیا, اثر نہ کیا. کھانے میں دیتی رہی, اثر نہیں کرتا. باہر جا کر میں نے چرند درند کو دیا, تڑپ کر مر گیا. اللہ والے تیرے پہ زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اور مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او میری باندی تو مجھے زہر کیوں دینے لگی ہے؟ کہنے لگی تو بوڑھا, میں جوان, میں چاہتی ہوں میں آزاد ہو جاؤں. اللہ کا ولی کہنے لگا چلی جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہا اللہ والے بتاؤ نا زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ میں نے پانی میں بھی دیا, کھانے میں بھی دیا, بار بار سارا سال دیتی رہی. اب مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں پینے لگتا ہوں, کھانے لگتا ہوں, میں ترانہ گا لیا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, اللہ اس زہر کو بھی میرے لیے شفا بنا دیتا. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ایسے جرنیل گزرے. خالد بن ولید جب انتقال ہوا, سر سے لے کر پاؤں تک ان کے جسم کے جب جسم کو دیکھا گیا, ایک انگلی کی پور کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو. مجھے وقت آپ پہلے بتانا تھا, مجھے تو آپ سے زیادہ جلدی ہے. ہاں جی, خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ
سامنے مجوسی ہیں، اور جب انہوں نے ایک مجوسی جاسوس کو پکڑا، اس کے زہر نکلی، زہر، کہا یہ کیا، کہا زہر ہلائل ہے، یہ بہتے دریا میں ڈالو، جو چرن پرن درن پیے مر جاہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تیری زہر ہم مسلمانوں پہ اثر نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا، یہ ایسا زہر ہے، کوئی پیل ہے، جگہ پہ اس کے جسم سے جسم کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں، گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہمارے پاس ایسا شفا والا قرآن ہے جس کو ہم پڑھ کر پی لیتے ہیں، ہاں جی ہمیشہ کے لیے جی لیتے ہیں، زہر اثر نہیں کرتا۔ ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر جب وہ زہر کی شیشی پی لی ہے، سارے مجوسی آنکھیں ملتے رہ گئے، ابھی اس کے جسم سے گوشت گر جائے گا، ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے قرآن کے گن گاتے رہے۔ اسی جگہ پر مجوسیوں نے کلمہ پڑھا اور ساری زندگی کے لیے نبی کے غلام بن گئے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، خوب اس کے اوپر دین کی محنت کریں، تاکہ ان کے ذریعے اللہ ذو الجلال ہماری دنیا بھی بنائے، اللہ ہماری آخرت بھی سنوار لے۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے کہ اللہ کریم جن بچوں نے قرآن پڑھا قبول فرمائے، جن ساتھیوں نے تعاون کیا قبول فرمائے، اساتذہ نے پڑھایا قبول فرمائے، اور پھر بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی محفل میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ ہم مسافر تم مسافر اے مسافر الوداع، پھر ملیں گے زندگی میں جب کبھی موقع ملا، قرآن روا خلاصتاد ہر مرض دوا دپکے، حمد دنیا حمد حقبہ کل رنا دپکے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی آمین۔ اللہم تسلام ومن کا سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وافرا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم من احییت منا فحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم أيد الإسلام والمجاهدين في كل مكان، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور هؤلاء الظالمين المفسدين الحاسدين المنافقين المشركين الضالين المضلين، نستغفر الله ونتوب إليك۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل پڑھا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جن استادوں نے پڑھایا ان کی محنت قبول فرما، جن معلمات نے پڑھا ان کی محنت قبول فرما، محتمم صاحب کی کاوش کوشش اپنے بارگاہ میں قبول فرما، مسجد والوں کا تعاون اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ شایان شان تیرا گھر اس کی یا اللہ آرائش زبائش ہو رہی ہے، جن ساتھیوں نے جتنا تعاون کیا ہے یا اللہ اس کے بدلے میں دنیا یا اللہ ان کو اربوں خربوں میں نصیب فرما، اور مزید اپنے گھروں پر خرچ کرنے کا یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ جذبہ نصیب فرما، مدارس کے ساتھ محبت نصیب فرما، خانقاہوں سے محبت نصیب فرما، تبلیغی مراکز سے محبت نصیب فرما، مجاہدین کے مراکز سے محبت نصیب فرما، اللہ والوں سے محبت نصیب فرما، اللہ اللہ کر کے اپنے یا اللہ دل کی جو دنیا اجڑی ہے یا اللہ اس کو بسانا نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے یہ بچے قرآن کے حافظ بنے ہیں اللہ ہم سب کی اولادوں کو قرآن والا بنا، ہم سب کی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا، ہماری بچیوں کو بھی قرآن کی حافظہ بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں فصلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، حضرات بزرگان دین بیٹھے ہیں یا اللہ، علماء طلباء صلحاء بیٹھے ہیں، عامت المسلمین بیٹھے ہیں یا اللہ، معصوم بچے بیٹھے ہیں یا اللہ، اور ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ربا منظور فرما، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، عالم دین بنا، مفکر محدث بنا، یا اللہ قرآن کا مفسر بنا، اپنے نیک بندوں میں ان کا شمار فرما، اپنے دوستوں سے ہمیں بھی ملاقات نصیب فرما، اپنے خاص بندوں کا قرب ہمیں بھی نصیب فرما، یا اللہ ہم سے دنیا آخرت کے فائدے لینے نصیب فرما، یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، مجمع میں جتنے ساتھی بیماران شفا کلی نصیب
نصیب فرما، قرب و جوار میں دور دراز میں مدرسے کی انتظامیہ سے جن حضرات دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کی درین خواہشات چاہت تمنا ہو گیا یا اللہ قبولیت عام اور تام نصیب فرما، یا اللہ اس مدرسے کو کئی دنیا کے لیے گنجینہ رشد و ہدایت من نور ثابت فرما، جن کابرین کا یا اللہ واضح و نصیحت میں نام لیا گیا، مجھ سے پہلے بھی بزرگوں نے یا اللہ واضح و نصیحت کی ہے، یا اللہ ان تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہماری نسلوں میں ہماری فصلوں کو یا اللہ آیت مہدی علیہ رضوان کی یا اللہ جہاد میں صفی اول میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے خزانہ گاہ متوجہ فرما، کشمیر افغانستان چینی امبوش میں برما جزائر اور شام اور فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین نصیب فرما، افغانستان کی سرزمین پر یا اللہ اسلام کا عادلانہ نظام دیکھنا نصیب فرما، اس کی برکت سرزمین پاکستان میں بھی دیکھنی نصیب فرما، تیری زمین پر تیرا نظام یا اللہ اس کی آبیاری نصیب فرما، یا اللہ تیرے نظام کی یا اللہ برکتیں دیکھنا نصیب فرما، مجمع میں جتنے ساتھی دل میں جو خواہشیں لے کر بیٹھے ہیں یا اللہ جائز تمنائیں سب کی پوری فرما، یا اللہ جائز یا اللہ مرادیں سب کی پوری فرما، نستغفر اللہ و نتوب الیک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔